یہ خبر سن کر دکھ اور افسوس کی ایک صورتحال، ایک کیفیت بنتی ہے کہ جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ اللہ رب العزت کی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید، اس کی دنیا میں کہیں کسی جگہ پر باقاعدہ جو ہے لوگوں کے سامنے کھلے عام بباغ دوحل جو ہے وہ توہین کی گئی ہے، لوگوں کو دکھا کر کی گئی ہے، دنیا کو بتلا کر کی گئی ہے، تو یقینی طور پر دنیا میں اس وقت جو 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ان کے دلوں پر غم کا سایہ مسلط ہو جانا، ان کا دکھی ہو جانا، ان کا افسردہ ہو جانا، ان کا غم و غصے کا شکار ہو جانا، یہ بالکل فطری بات ہے۔ لیکن اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو لازمی دیکھنے والی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ کہ بار بار اس رقیق حرکت کا اعادہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی مجنون ہو، دیوانہ ہو، جس کا دماغی توازن خراب ہو، اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں ان لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہوتی ہیں جو بزعم خود دنیا میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، اور دنیا کو ان کا یہ ماننا ہے کہ علم، فن اور اس سے آگے بڑھ کر آپ کہہ لیں کہ تہذیب و تمدن، یہ سب کچھ سکھانے والے وہی ہیں۔ اگر ان کی طرف سے اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑا معاملہ ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ تو جس کے اوپر مسلسل بات کی جاتی ہے وہ مسلم امہ کے حوالے سے ہے کہ 2 ارب لوگ ہیں، 60 سے زیادہ ملک ہیں، لیکن اس کے باوجود اس طاقت و قوت کے حامل نہیں ہے کہ یہ جو سلسلہ چلتا ہے اس کو روک لیں، یعنی روک نہیں پاتے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے نا، سارے ملک ہمارے جیسے تو نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے کہ جو IMF کے سامنے ڈھیر ہوئے ہیں، جو لوگوں کے سامنے اس طرح سے لے کر جو ہے وہ کشکول پھرتے ہیں، سارے مسلمان ملک تو اس طرح کے نہیں ہیں۔ اگر آپ دنیا میں مجموعی طور پر دیکھیں گے تو جو مضبوط ترین جو اس وقت جو معاشی صورتحال جن ملکوں کی ہے وہ ان میں سر فہرست مسلمانوں کے ملک ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بجٹ جب آیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا بجٹ اتنے خسارے کا بجٹ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بدلا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری آمدن 100 روپے اور ہمارا خرچہ 300 روپے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم 200 روپے خسارے میں ہیں۔ یعنی آمدن کتنی ہے؟ 100 روپیہ اور خرچہ ہے 300 روپے، تو ہم خسارے میں ہیں۔ اور جب بھی اپنے اخراجات ان کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طرح سے جمع کریں گے اور کس طرح سے خرچ کریں گے، تو خرچ تو بتا دیا جائے گا لیکن جمع بتایا جائے گا تو 100 روپے کی آمدن دکھائی جائے گی اور 200 روپے کا دکھایا جائے گا قرض کہ یہ ہم نے لینا ہے اور اس کے ذریعے سے یہ سارے معاملات چلیں گے۔ لیکن یہ صورتحال ہماری ہے۔ آپ دنیا میں کوئی ایسا ملک ڈھونڈنا چاہیں کہ جس نے حالیہ سال میں بغیر کسی خسارے کے اپنا بجٹ پیش کیا ہو تو وہ مسلمان ملک ہے جس کا نام سعودی عربیہ ہے۔ یعنی بات کیا میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کو کہ دنیا میں سارے کے سارے جو ممالک ہیں ان کی وہ کیفیت نہیں ہے جو ہماری ہے۔ دنیا میں خوشحال ترین جو ملک ہیں ان میں سر فہرست مسلمانوں کے ممالک ہیں۔
مسلمانوں کے ممالک ہیں یہ، جن کو ہم گن رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، یورپ کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، یا جن کو کہا جا رہا ہوتا ہے دنیا پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں، تو ان کی مالی حالت پر بھی میں بات کروں گا. لیکن مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے پاس سب کچھ موجود ہے. یعنی بہت سارے مسلمان ممالک ایسے جن کے خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں. دنیا میں ایک سال میں سب سے زیادہ منافع جس کمپنی نے حاصل کیا وہ سعودیہ کی کمپنی تھی جس کا نام آرامکو ہے. ٹھیک ہے، اب میں عرض کرتا ہوں، ہم بہت زیادہ اس وقت معاشی مسائل کا شکار ہیں، لیکن اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کے ملک کا اس وقت جو مقصد خسارہ ہے وہ کتنا، یا آپ کے اوپر مجموعی طور پر جو قرض ہے وہ کتنا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا 140 بلین ڈالر، یعنی 140 ارب ڈالر کا کل قرضہ ہے ہمارے اوپر. کتنا قرضہ ہے؟ 140 ارب ڈالر کا کل قرضہ ہے آپ کے ملک پر. اور یہ ایک چھوٹا سا مسلمانوں کا ملک ہے جس کا نام قطر ہے. اس قطر نے فٹ بال کے ورلڈ کپ پر 220 ارب ڈالر خرچ کیے تھے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف ہم ہے نا، تو دوسری طرف صورتحال بالکل مختلف ہے. یعنی جتنا کل قرضہ ہے ہمارا، تقریباً اس سے دگنی رقم انہوں نے فٹ بال کے ورلڈ کپ پر خرچ کر دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مسلمان بے وسائل نہیں ہیں. مسلمان بے وسائل نہیں ہیں، مال سے خالی نہیں ہیں. دنیا میں سارے مسلمان معاشی طور پر اس وقت تباہ و برباد نہیں ہیں، بلکہ یہ تباہی کسی اور طرف آ رہی ہے، بلکہ یہ بربادی کسی اور طرف آ رہی ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود اگر ہم روک نہیں پاتے، اگر یہ سلسلہ رک نہیں پاتا، میں ایک بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں. اور وہ بات کیا ہے؟ اچھے ہیں یا برے ہیں، جیسے بھی ہیں، مسلم حکمران جو ہے وہ کم از کم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر خوش نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جیسے تیسے اچھے برے آپ کے حکمران ہیں اور وہ اس چیز پر مطمئن ہے یار قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہو جائے. ایسا مسئلہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ طاقت، وہ قوت، وہ جرأت ایمانی اور وہ ہمت جو مطلوب ہوتی ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے، جس کے سبب سب سے زیادہ دنیا میں آسان اگر اقدام کرنا ہے تو وہ کس کے خلاف کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف. پتہ ہوتا ہے کہ ریئیکشن اس طرح کا نہیں آئے گا، رسپانس اس طرح کا نہیں آئے گا، دنیا میں آواز اس طرح سے بلند نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جو چاہے آپ مقصد جو نا وہ کر گزریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے نا، لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جو تھپڑ مارنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ گالی دیتا ہے. مجھے بتائیں کہ جو تھپڑ مارنے کی جرأت رکھتا ہو، ہمت رکھتا ہو، طاقت اور قوت رکھتا ہو، وہ گالی دیتا ہے؟ وہ گالی نہیں دیتا، وہ تو تھپڑ مارتا ہے. ٹھیک ہے، اور گالی کون دیتا ہے؟ گالی ہمیشہ دیکھیں گے آپ وہ دے رہا ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے. بھاگے گا آپ سے تھپڑ کھا لیا، اور تھپڑ کھانے کے بعد بھاگے گا، دوڑے گا، دور جا کے کھڑا ہوگا، اور دور جا کر کھڑا ہو کر کیا کرے گا؟ گالی دے رہا ہوتا ہے. تو اب یہ جو بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین مسلسل کی جائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کی مسلسل توہین کی جائے، تو یہ کیا ہے؟ وہ یہ گالی کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہ تو غالب ہیں اور ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ مغلوب ہیں. تو اس کے بعد وہ گالی کیوں دے رہے ہیں؟ انہیں تو تھپڑ مارنا چاہیے، مکہ مارنا چاہیے، ان کو گھوسے مارنے چاہیے، ان کو ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہیے، نہ کہ یہ صورتحال بنے کہ وہ اس طرح کی رقیق حرکتیں کرنے لگیں کہ جو دنیا میں ان کی بد تہذیبی کی علامت بن جائے، ان کی بدتمیزی کی علامت بن جائے، اور دنیا یہ بات کرنے پر مجبور ہو
یورپی یونین نے بات کی ہے، اس کی مذمت کی ہے، آج امریکہ نے اس کی مذمت کی ہے، اسی طرح دنیا میں اور جو ادارے انہوں نے مذمت کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کوئی پسندیدہ فعل نہیں ہے دنیا میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب دنیا کی ایک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اشتعال میں آتا ہے تو دنیا کے امن کو خطرہ ہوتا ہے، تو اس بات کو دنیا سمجھتی ہے۔ تو یہ بات اپنی جگہ پر ہے، پھر یہ سارا کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور یہ جو بات میں نے آپ کو کی کہ یار یہ جو گالی تو وہ دیتا ہے کہ جو شکست خوردہ ہوتا ہے، تو وہ تو شکست خوردہ نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ٹھہر کر، تھم کر، انشاءاللہ میں کہتا ہوں تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ جب صورتحال کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واقعتاً شکست خوردہ ہیں، لیکن ان کو شکست دینے والا نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، نہ ہمارے حکمران ہیں۔ میری بات سمجھئے گا، نہ میں شکست دے رہا ہوں، نہ آپ شکست دے رہے ہیں، نہ آج کے دور میں جو ہمارے موجودہ مسلمانوں کے حکمران ہیں وہ شکست دے رہے ہیں۔ جب وہ شکست نہیں دے رہے تو یہ کس کے ہاتھوں شکست خوردہ ہے اور کون ہے جو فاتح ہے؟ پچھلے دنوں ایک رپورٹ جاری ہوتی ہے، رپورٹ بھی یورپین میڈیا جاری کرتا ہے، رپورٹ امریکن میڈیا جاری کرتا ہے، اور وہ رپورٹ کیا ہوتی ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، دنیا میں مسلمان 2 ارب سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آنے والے 30-40 سالوں میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ اور میں ایک اور بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اگر غیر جانبدارانہ سروے ہو جائے کہ جو یورپین ممالک ہیں، یہ جو امریکہ ہے، یہ جو عیسائیوں کے ممالک ہیں، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو لادین ہیں، جن کا دین سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں جی، جو اپنے آپ کو ایتھسٹ بولتے ہیں، جو اپنے آپ کو ملحد بولتے ہیں، جو اپنے آپ کو لادین اور سیکولر بولتے ہیں، اور اللہ اکبر، اور ان کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ وہ کبھی عیسائیوں کی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، نہ وہ کبھی یہودیوں کی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی ولادت کسی عیسائی کے گھر میں ہوئی اور عیسائی خاندان سے ان کا تعلق ہے، عیسائیوں میں گن لیا جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر غیر جانبدارانہ سروے، کیونکہ آج اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جو سروے کیے جاتے ہیں، یہ جو اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں، ان سب پر کنٹرول کس کا بھلا؟ بتائیں کس کا ہے؟ ان لوگوں کا ہے۔ ٹھیک ہے، سائنس ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، دنیا کے تمام بڑے ادارے ان کے پاس۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے وہ جو ایک کہا جائے کہ سروے شائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا تمہاری مرضی پر، تم نے کہا کہ مسلمان دوسرے نمبر پر ہیں، تم نے کہا کہ اگلے آنے والے 30-40 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ دنیا میں مذہب کے لحاظ سے پہلے نمبر پر آ جائے گی اور عیسائیت دوسرے نمبر پر منتقل ہو جائے گی۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ اسلام کو پھیلانے والا کون ہے؟ اسلام کو آگے لے جانے والا کون ہے؟ اسلام کو بڑھانے والا کون ہے؟ اور اس کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پر بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، بچوں کی ولادت کا ریشو زیادہ ہے، ہاں جی، فرٹیلیٹی ریٹ زیادہ ہے، یہاں پر برتھ ریٹ زیادہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ سے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ترکی میں، سعودی عربیہ میں، قطر میں، کویت میں، یہاں پر افغانستان میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس وجہ سے دنیا میں مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو اعداد و شمار پیش کروں گا یورپ کے ایک ایک ملک کے، جب میں آپ کے سامنے جرمنی کی بات کروں گا، جب میں آپ کے سامنے جو ہے برطانیہ کی بات کروں گا، جب میں آپ کے سامنے بیلجیم کی بات کروں گا، جب میں آپ کے سامنے فرانس کی بات کروں گا، میں پوچھ سکتا ہوں کہ فرانس میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ان دنوں میں بہت سارے مظاہرے جاری تھے، ہاں جی، آپ نے دیکھا کہ بڑی زبردست قسم کی جلاؤ گھیراؤ والی جو کیفیت بنی ہوئی تھی، اس کی وجہ پتہ ہے آپ میں سے کسی کو؟ یہ سارا کیوں ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ ایک شخص، بلکہ شخص بھی نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے نوجوان، اس نوجوان کو پولیس نے گولی مار دی، اور جب گولی ماری تو وہ فوت ہو گیا، اور فوت ہونے کے بعد اس کے رد عمل میں اور اس کے ری ایکشن میں وہاں پر مظاہرے پھوٹ پڑے، اور ہر طرف آپ کو آگ ہی آگ دکھائی دے رہی تھی۔
اگر آپ اس بچے کی آج پوری ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ مسلمان عرب نوجوان تھا کہ جس کے والدین نے یعنی الجزائر جو ہے وہاں سے ہجرت کی تھی اور وہ فرانس میں آئے تھے. اب وہ فرانس کے شہری ہیں اور آج اتنی تعداد میں وہاں پر مسلمان موجود ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی ایکٹ کیا گیا تو ایک زبردست قسم کا ری ایکشن وہاں پر آ گیا. پورے یورپ میں سب سے زیادہ مسلم آبادی رکھنے والا ملک کون سا ہے؟ فرانس. سب سے زیادہ جہاں پر مسلمان موجود ہیں. اب میرا نقطہ آپ نے سمجھنا ہے انشاءاللہ. میرا نقطہ آپ نے سمجھنا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کا آغاز کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی دعوت کس طرح دیا کرتے تھے, یعنی کیا سنایا کرتے تھے لوگوں کو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا کرتے تھے, بیت اللہ میں جا کر عام لوگوں سے مل ملا کر. جب آپ بیت اللہ میں قرآن پڑھ رہے ہوا کرتے تھے سیٹیاں بجائی جاتی تھی, آپ جانتے ہیں تالیاں بجائی جاتی تھی, آپ جانتے ہیں کہ اوباش لوگ مقرر کیے جاتے تھے کہ جو شور و گل کرتے تھے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ یہ قرآن جو ہے اس کی کوئی چیز لوگوں کے کانوں میں نہ پہنچ جائے. اور اس کا سبب کیا تھا؟ عرب اپنے آپ کو آپ اگر جو ہے نا معلوم کریں گے نا, عرب اور عجم یعنی دو حصے کرتے ہیں وہ پوری دنیا کے. عرب اور عجم یعنی ایک طرف عرب ہے دوسری طرف عجم ہے. عجم کے معنی پتہ کرنا چاہیں گے, عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا. عجم کا کیا معنی ہے؟ گونگا. اور عرب یہ کہا کرتے ہیں کہ زبان دنیا میں صرف ایک ہی ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ عربی ہے, جو انتہائی فصیح زبان ہے, ادب کے لحاظ سے انتہائی امیر زبان ہے, جس کے اندر سب کچھ موجود ہے. وہ اپنے ادب پر, اپنی شاعری پر اور ان ساری چیزوں پر بہت زیادہ فخر کرنے والے ہیں. اور یہی کام محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کیا جاتا تھا. قصہ گوئی ہوتی تھی, کہانیاں سنائی جاتی تھی, شاعر کھڑے ہوتے تھے, اپنے اشعار پیش کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے لوگ ان کو سنا کرتے تھے. لیکن جب قرآن آیا تو اللہ کی قسم ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اب یہ انسانوں کی قصہ گوئی, یہ کہانیاں اور یہ جو مقصد اشعار ہیں لوگوں کے اوپر اترے ہوئے, لوگوں کے بنائے ہوئے, یہ چلنے والے نہیں ہیں. یہ ایک الہامی جو ہے کلام ہے کہ جو آ چکا ہے. اگر یہ لوگوں کے کانوں میں پڑے گا تو یقینی طور پر جو ہے لوگوں کے دلوں کو مسخر کرے گا. اور نتیجہ کیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اس قرآن کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. بدلے مقرر نہیں کیے تھے انہوں نے مکے کے داخلی راستوں پر کہ جو ہر آنے والے کو کہتے تھے کہ ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی, اللہ کے نبی کے متعلق کہتے تھے کہ وہ جادوگر ہے, وہ کاہن ہے. وہ کہتے تھے کہ اس کی باتوں میں سحر ہے. وہ کہتے تھے یہ خاندانوں کو توڑ دیتا ہے. وہ کہتے تھے یہ بیٹے کو ماں سے اور ماں کو بیٹے سے جدا کرتا ہے. وہ یہ کہتے تھے بیوی اور شوہر آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس کے کلام میں اتنا اثر ہے, اس سے بچنا, اس سے بچ کر چلنا, اس کی بات کو نہ سننا, یہ ساری باتیں وہ ہر آنے والے بندے کو کرتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ جانتے تھے کہ کلام پاک کی تاثیر کیا ہے, قرآن پاک کی تاثیر کیا ہے. آج مجھے بتایا گیا کہ مقصد عابد بھائی نے جو ہے وہ یعنی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج جمعہ پڑھایا ہے. انہوں نے ان کا قبول اسلام بتایا ہوگا. دو طرح کی روایات ہے نا, اور دونوں طرح کی روایات میں ایک ہی چیز کامن ہے, اور وہ کامن کیا ہے کہ قرآن سنا اور دل بدل گیا. ایک یہ کہ انفرادی طور پر بیت اللہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سن لیا, اور ایک یہ کہ اپنی بہن کے گھر پر خباب بن ارد تھے, ان سے قرآن سن لیا. کتنا سنا تھا؟ یعنی اگر دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی ٹھیک ہے تو کتنا قرآن سنا تھا؟ کیا خیال ہے یہ جو بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے, بڑے بڑے, کتنا قرآن سنتے تھے؟ قرآن تو پورا اترا بھی نہیں تھا, نازل بھی نہیں ہوا تھا. چند چند آیات جو ہیں وہ لوگوں کی زندگیاں بدل دیا کرتی تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن کی تاثیر جو ہے
عربی زبان بولنے والے، عربی زبان کے ادب پر جو ہے بہت زیادہ میں یہ کہتا ہوں کہ دسترس رکھنے والے جو لوگ تھے وہ قرآن کی تاثیر کو جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو محمد علیہ السلام کی جانب آگے بڑھنے سے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن سے ان کو روک دو۔ اللہ کی قسم کل وہ نہیں روک سکے تھے، اور میں کہتا ہوں آج یورپ بھی یہ کر رہا ہے، انشاءاللہ نہیں روک سکے گا۔ یہی مسئلہ ہے، واللہ اس کے علاوہ مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ہم بدلے کی بات کرتے ہیں، اللہ موقع دے گا تو لیں گے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں یہ کہتا ہوں، انہیں کہتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ کر کے کیا خیال ہے اس طرح کی رقیق حرکتیں ہوتی ہیں نا، رقیق حرکتیں، کیا خیال ہے کہ بندہ چاہے بھی تو قرآن پاک کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ کہتا ہے قرآن کس نے اتارا؟ ہم نے اتارا۔ اللہ کہتا ہے اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ہم کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، دنیا کی ہر زبان میں، ہر جگہ پر، ہر ایک ملک اور ہر شہر میں آج قرآن میسر ہے یا نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ بناتے تم ہو، فائدہ اللہ کا دین اٹھاتا ہے۔ یہ انٹرنیٹ ایجاد کس نے کیا؟ آج یہ سوشل میڈیا بنانے والا کون ہے؟ اس پر ہر طرح کی خرافات موجود ہوں گی، اس پر ہر طرح کی بدکاریاں موجود ہوں گی، لیکن کیا خیال ہے وہ قرآن جو کل میرے گھر تک محدود تھا، وہ قرآن جو کل میری مسجد تک محدود تھا، وہ قرآن جو کل میرے مدرسے تک محدود تھا، آج دنیا میں ہر بندے کی دسترس میں آ چکا ہے یا نہیں؟ اور میں کہتا ہوں آپ جائزے لینا، جائزے پڑھنا شروع کر دیجئے۔ اللہ کی قسم ایک ایک ملک، میں نے ایک خبر پڑھی، آپ کو پتہ نہیں مزہ آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن مجھے تو بڑا مزہ آیا تھا۔ آج سے کوئی 3-4 سال پرانی، 5 سال پرانی یہ خبر ہے، اور اس وقت پڑھی تھی جب شاید میں حیدرآباد میں ہوتا تھا۔ میں نے خبر پڑھی کہ بیلجیم کے حوالے سے یہودیوں نے بڑا شور مچایا، اور شور کس بات پر مچا رہے تھے؟ مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک شہر کا نام آج مجھے یاد نہیں ہے، اس شہر کے حوالے سے یہودیوں نے ایک بات کی، اور وہ بات کیا تھی؟ میں نے ان کی ایک رپورٹ دیکھی، انگریزی زبان میں تھی، تو وہ کہنے لگے کہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ شہر جو ہے، اس شہر میں مسلمانوں کی ریشہ دوانیاں بہت بڑھ چکی ہے، ان کی حرکتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے پولیس میں شکایت کی کہ ایسا کیا جائے کہ ان کو روکا جائے، ان کو لگام ڈالی جائے، ان کو یہ کیا جائے، ان کو وہ کیا جائے۔ کہتا ہے لیکن صورتحال یہ بنی کہ اسی شہر کا پولیس چیف جو ہے ایک مسلمان کو لگا دیا گیا، اور مسلمان اتنی تعداد میں جو ہے اس شہر میں پہنچ گئے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی اس شہر میں جو ہے اللہ اکبر وہ ہو گئی۔ تو اس کے بعد انتظامیہ مجبور ہوئی کہ کسی مسلمان کو اس شہر میں پولیس چیف لگائے۔ اور میں کہتا ہوں تم یہ حرکتیں کرو، اللہ تمہارے گھر میں انشاءاللہ اس قرآن کو داخل کرے گا۔ ہم نا بہت ساری چیزوں میں پیچھے اور بہت ساری چیزوں میں آگے۔ آگے کس چیز میں؟ 2 نمبری میں ہے نا، ایمانداری سے بتائیں، بددیانتی میں، دھوکہ دینے میں، جھوٹ بولنے میں، فریب دینے میں۔ اگر مجموعی صورتحال دیکھیں گے تو یہی والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے وہ تمام تر اوصاف جو اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں ہم سے، ان میں ہم کیا ہے؟ پیچھے ایسے ہی ہے، وہ بدکار ہے، اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، انہی اوصاف کی بنیاد پر یہ جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں نا، ہم دنیا میں آگے بھی نہیں بڑھ پا رہے۔ یاد رکھیں بندہ جب مومن ہوتا ہے نا، اور ایمان کے تقاضے بندہ جب پورے کرتا ہے، تو باقی راستے اس کے لیے اللہ کھولتا ہے ایسے کر کے۔ ہاں جی، اللہ کھولتا ہے، اللہ عقل دیتا ہے، فہم دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، سوچ دیتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ دنیا کو ایسے ایسے مسخر کرتا چلا جاتا ہے۔ اور ماضی میں یہ کام مسلمانوں نے کیا ہے، مسلمانوں میں کیا۔ جب تک اسپین میں مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک یورپ کو ڈارک کانٹیننٹ کہا جاتا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا جاتا تھا کہ یورپ میں بالکل اندھیرا ہے، یورپ میں تاریکی ہے، لڑائی جھگڑے، پھڈا فساد، جنگ و جدل،
آپس کا قتل و قتال. ہم کہتے ہیں نا مسلمان ایک دوسرے کو مارتے ہیں, میرا دعویٰ ہے جتنا عیسائیوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے اتنا مسلمانوں نے نہیں مارا ایک دوسرے کو. یعنی ان کی جو فرقہ وارانہ جنگیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے بے تحاشا ایک دوسرے کو قتل کیا. ہاں جی, آپ تاریخ پڑھیں گے نا, تاریخ پڑھیں گے, آپ سنتے ہیں کہ یہ جو فرانس ہے نا, فرانس, اس کی خوشبو بڑی معروف ہے. ہاں جی, لوگ کہتے ہیں فرینچ, یہ کون سا پرفیوم ہے بلا, کہتے ہیں فرینچ. آپ جانتے ہیں کہ خوشبو کا استعمال ادھر بہت زیادہ کیوں بڑھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بدبخت نہاتے ہی نہیں تھے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں, ان کے اندر سے بدبو آتی تھی, ان کے بادشاہوں میں سے بدبو آتی تھی. آج بھی ان کے پاس وہ جو ایک لفظ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے طہارت, وہ طہارت کا تصور ان کے پاس موجود نہیں ہے. گندے, غلیظ, بد کردار, یہ اس طرح کے لوگ تھے. اور جب اسپین میں جا کر اموی حکومت قائم ہوتی ہے, مسلمانوں کی وہاں پر باقاعدہ حکومت قائم ہوتی ہے, اور ان کے ذریعے سے یورپ میں علوم و فنون کا دورہ ہوتا ہے, اس کے بعد کہیں جا کر جو ہے اللہ اکبر وہاں پر تعلیم اور اس کے بعد ریسرچ اور یہ سارے کام شروع ہوتے ہیں. اس سے پہلے یہ کام کون کر رہا تھا؟ بتائیں کون کر رہا تھا؟ مسلمان کر رہے تھے. اور یہ اس وقت کر رہے تھے کہ جب وہ مسلمان تھے, جب ایمان پر تھے, جب اسلام پر تھے, تو اللہ نے بے شمار چیزیں ان کو عنایت فرمائی تھیں. اور آج ہمارے پاس نہیں ہے تو کون کر رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ سائنس میں, یہ ٹیکنالوجی میں آج وہ ہم سے بہت آگے ہیں نا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ریسرچ کرنے کی, ان کو جو ہے وہ تحقیق کرنے کی عادت ہے. اور میں کہتا ہوں یہ عادت اللہ کے فضل کے ساتھ ایک چیز کی طرف ان کو لے جا رہی ہے اور انشاءاللہ لے جائے گی. اور وہ کیا چیز ہے بھلا؟ وہ چیز یہ ہے کہ وہ قرآن کی طرف بڑھ رہے ہیں, محمد علیہ السلام کی سنت و سیرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو بڑھتے ہوئے قدم ہے یہ یورپ میں مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں, امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں. اور اللہ کی قسم روزانہ کی ان کی یہ جو حرکتیں ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ قرآن کی یہ جو تاثیر ہے, قرآن کی جو دلیل ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, اس کے آگے شکست کھانے کے بعد جو ہے وہ آج قرآن کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ایک منٹ اذان ہو جائے پھر بات. ہاں جی, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز قرآن کی دعوت کو آگے بڑھنے سے وہ روک نہیں سکتے. میں نہیں دے رہا دعوت, یہ بھی بات اچھی طرح سے آپ سمجھیں. مسلمان کتنا منظم ہے, کتنا مضبوط ہے, کتنا مستحکم ہے اور کتنا دعوت میں کہتا ہوں حریص ہے, یہ آپ کو پتہ ہے. لیکن اس کے باوجود یعنی ہماری ہر طرح کی کوتاہیوں کے باوجود اللہ کا دین آگے بڑھ رہا ہے اور یہ آگے بڑھ کر رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وعدے کس کے ہیں؟ اللہ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. انہوں نے بڑا زور لگایا نا, انہوں نے آپ پر حملے کیے, آپ کے ملکوں پر حملے کیے, لاکھوں مسلمان ایک ایک ملک میں قتل کیے. کیا حاصل ہوا انہیں؟ آج اللہ نے ان کو آپس میں
مشغول کیا ہوا ہے بڑے زبردست طریقے سے۔ اب جنگ ایشیا میں نہیں ہے، جنگ کدھر ہے اس وقت؟ جنگ کدھر ہے بتائیں؟ یورپ میں۔ جنگ کہاں پر ہے؟ یہ یوکرین کی جنگ کدھر ہے؟ یورپ میں ہے۔ یعنی روس کا وہ حصہ وہ بھی یورپ میں، اور یوکرین بھی کہاں ہے؟ یورپ میں۔ اور اس کے مددگار سارے کے سارے کہاں پر ہیں؟ یورپ میں۔ اور وہ ممالک آپ جانتے ہیں کہ جرمنی جو ہے وہ یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہے اور بڑا خوشحال ملک ہے، لیکن اگر آپ گیس کی لوڈ شیڈنگ وہاں پر دیکھنا شروع کر دیں، وہاں پر گیس کے بل اٹھا کر لوگوں کو احتجاج کرنا یہ دیکھنا شروع کر دیں، آپ برطانیہ میں اکثر جو ملازمین ہیں سرکاری اور دیگر ان کو مظاہرے کرتا دیکھیں، 70% ملازمین ہڑتال پر جاتے ہوئے دیکھیں، جو اپنی جو سیلریز ہیں، اپنی تنخواہیں ان میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو پاکستان میں نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کرتا ہوا دیکھیں اور دوسرے سارے ملکوں میں یہ صورتحال دیکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دراز رسی جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے؟ کھینچنا شروع ہو چکی ہے۔ اور ان کے ساتھ یہ سارے کام ہو کر رہنے۔ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مقروض ترین ملک ہے، ہمارے ڈیفالٹ کرنے کی باتیں چل رہی تھی، ساتھ آپ امریکہ کے متعلق بھی پڑھ رہے تھے یا نہیں؟ ہمارا میڈیا نا ان چیزوں کو بیان نہیں کرتا کہ کتنا واویلا تھا امریکہ میں، اور کتنی زیادہ بات تھی امریکہ میں کہ امریکہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور ڈیفالٹ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہم کہتے ہیں کہ ہماری ساری معیشت جو ہے وہ قرض پر کھڑی ہوئی ہے۔ ابھی بھی ہمارے جو قرض ہیں ان کا حجم ہماری جو جی ڈی پی اس سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی 70-75% کل ملا کے جو ہماری جی ڈی پی ہے اس کا ہمارا جو ہے وہ قرض ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں دنیا کے بے شمار مسلمان ملکوں کی یہ کیفیت نہیں ہے، لیکن امریکہ کے جو قرض ہیں ان کا پورا حجم اس کی مکمل جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے۔ اس وقت 31,500 ارب ڈالر کا مقروض ہے، آپ 140 ارب ڈالر کے مقروض ہیں، اور امریکہ 31,500 ارب ڈالر کا مقروض ہے۔ اور اس کو جو ایک سہولت حاصل ہے وہ کیا ہے کہ ڈالر اس کی اپنی کرنسی ہے، وہ ڈالر چھاپ لیتا ہے، چھاپ کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ لیکن پوری دنیا سے خبریں آ رہی ہیں کہ دنیا اس وقت کھڑی ہو چکی ہے، مختلف جو ہے وہ کرنسیوں میں باقاعدہ ٹریڈ کرنا شروع کر دیا گیا ہے، کاروبار کرنا شروع کر دیا گیا۔ پاکستان جیسا ملک بھی جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ رشیا سے تیل خریدتا ہے اور ادائیگی چائنیز یوان میں کرتا ہے۔ انڈیا جیسا امریکہ کا اتحادی جو ہے جب روس کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے تو اپنے روپے میں اور روس کے روبل میں کرتا ہے۔ دنیا کے کتنے ملک جو ہے وہ ڈالر چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈالر کو بھی دنیا میں ضربیں لگ رہی ہیں، اور جب ڈالر کو دنیا میں ضربیں لگیں گی تو لامحالہ یہ دنیا کا سب سے بڑا فرعون جو ہے اللہ کے فضل سے یہ دھڑام سے زمین پہ گرے گا انشاءاللہ۔ یقین نہیں آتا نا لوگوں کو؟ یقین نہیں آتا؟ میں آپ کو کہتا ہوں، آپ ابھی یہاں سے کھڑے ہونے کے بعد، ٹھیک ہے، یو ایس ڈیفالٹ لازمی لکھیے گا اور سرچ کیجئے گا۔ یعنی ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے رقم موجود نہیں تھی۔ ہر سال امریکہ کو اپنی کانگریس سے ایک اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اجازت کیا ہوتی ہے؟ وہ اجازت حاصل کرتے ہیں کہ قرض کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ معیار کا وہ جو ایک وہ ہے قرض کی مقدار اس میں اضافہ کیا جائے۔ یعنی فرض کریں اگر اس سال انہوں نے 1000 ارب روپیہ انہوں نے قرض لیا ہے تو اگلے سال 1100 ارب لینا پڑے گا تو ان کا کام چلے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 1100 ارب لیں گے تو کام چلے گا، اور یہ جو 1100 ارب ہے اس کے لیے ان کو کانگریس سے اجازت لینی پڑتی ہے، کیونکہ ان کے قرضوں کا حجم مستقل اور مسلسل یوں کر کے بڑھتا چلا جا رہا، اور کانگریس اگر اجازت نہ دے تو فوری طور پر ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، لاکھوں ملازمین ان کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور ایک مالی بحران زبردست قسم کا امریکہ میں جنم لے لیتا ہے۔ یہ تو آخری لمحوں میں کانگریس نے اجازت دی ہے، ووٹنگ ہوئی ہے، اور وہاں پر باقاعدہ قرض مزید لینے کی اجازت دے دی گئی، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو امریکہ یقینی طور پر اللہ کی قسم بربادی کی طرف اس کے قدم ایسے نہیں چلیں گے بلکہ دوڑ کے بربادی کی طرف جائے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت سے مقابلے کیے آخر کار انہوں نے برباد ہونا ہے۔ ہمارا مسئلہ فی الوقت امریکہ کی بربادی نہیں
حیران ہوں گے نا آپ میں کیا بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ امریکہ کی بربادی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یورپ کی بربادی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ تو اپنی حالت زار ہے کہ میری کیا حالت زار ہے۔ میں بڑا غور کرتا ہوں، آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے دیکھا کہ توہین قرآن کا واقعہ ہوا تو ملک بھر میں مظاہرے ہوئے۔ کیا خیال ہے ان مظاہروں میں کتنے لوگوں نے شرکت کی ہوگی؟ کتنے لوگوں نے؟ حیدرآباد کی اگر 20 لاکھ کی آبادی ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں کل ملا کے سارے مظاہروں میں 2000 لوگ شریک نہیں ہوئے۔ کتنے لوگ شریک ہوئے ہوں گے؟ اس سے زیادہ تو نہیں ہوئے۔ کسی بھی جماعت کا لے لیں آپ، ہمیں بھی لے لیں اور اوروں کو بھی ملا لیں، 2000 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہماری اللہ کی کتاب سے محبت ہے، لیکن اگر ہم شریک بھی ہو جائیں تو کیا خیال ہے قرآن سے محبت کا حق ادا کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جاتا۔ قرآن سے محبت کا حق ادا اگر کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے نا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا، جب وہ اپنی بہن کے گھر میں پہنچے، راستے میں چلتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نعیم بن مسعود نے راستے میں ان کو بتا دیا کہ آپ کی بہن جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، بہنوئی جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو وہ جب پہنچے تو وہاں پر کیا کیا جا رہا تھا؟ قرآن کی تعلیم چل رہی تھی۔ خباب بن ارد بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی تعلیم چل رہی تھی۔ اور جب وہ پہنچے ان کی آہٹ سنی، پتہ چلا عمر آئے، خباب چھپ گئے، انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا اپنے بہنوئی کو، اپنی بہن کو۔ اللہ اکبر، انہوں نے ڈٹ کر کہا کچھ بھی کر لو اللہ کا دین چھوڑنے والے نہیں ہیں، اللہ کا دین چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ چند الفاظ شاید قرآن کے یا کوئی آیت عمر نے سنی تھی نا، اسی لیے پوچھا کیا پڑھ رہے تھے، انہیں موقع مل گیا، فوری طور پر لے آیا قرآن اور کہا پہلے غسل کرو اس کے بعد سنو، اور سنا، اور سننے کے بعد کیا ہوا؟ اسلام کیا کیا؟ قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عمر نے کیا کیا تھا؟ یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ امریکہ کی بربادی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہم کہتے ہیں امریکہ آباد رہے، وہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم کہتے ہیں یورپ میں جس طرح اسپیڈ کے ساتھ اسلام بڑھ رہا ہے بڑھتا رہا ہے، لازمی ہم نے کسی کو ختم کروانا ہے۔ اصل مسئلہ تو میرا ہے جو میں اس دنیا میں موجود ہوں، اور میرا ڈائریکٹلی تعلق اپنے رب سے، اور اس تعلق کا میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب عمر نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد صورتحال کیا تھی؟ ہم کہتے ہیں حکمرانوں کے کانوں پر جوں نہیں رنگ رہی، میں کہتا ہوں عوام الناس میں قرآن سے تعلق کی کیا کیفیت ہے؟ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ آپ مختلف صحابہ رضی اللہ عنہم، ان کے اسلام قبول کرنے کے واقعات میں پہلے بھی بیان کر رہا تھا نا آپ کے سامنے، پڑھتے چلے جائے قرآن ہی سنا ہوگا، لیکن قرآن سن کر اللہ کا دین قبول کرنے کے بعد زندگیاں تبدیل کس طرح سے ہوتی ہیں کہ ان کی زندگی میں اس کے بعد سب سے زیادہ اہم اللہ کا دین ہوتا ہے، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب ہوتی ہے، ان کا اپنا ایمان اور اسلام ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے میری زندگی میں ہے؟ ایمانداری سے بتائیں میری زندگی میں ہے؟ یہ جو مسلمانوں کے راندہ درگاہ ہونے کی وجہ ہے نا، یہ کہ آج ہمارے لیے اہم ترین اللہ کا دین نہیں ہے۔ جب عمر ہوئے نا مسلمان، میں تو اپنا تعلق چھپاتا ہوں، کیا خیال ہے؟ آج مسلمان نا دنیا میں اپنے اسلام پر شرمسار دکھائی دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے معذرت خواہانہ سا جو رویہ ہوتا ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، اپنی داڑھی پر، اپنی عورت کے حجاب پر، اپنے گھر کے اسلامی ماحول پر۔ ہاں جی، بچہ انگریزی بولنا نہیں جاتا لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ کے فضل کے ساتھ فرفر پڑتا ہے، اس پر بھی شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میرے بچے کو انگریزی بولنا نہیں آتی۔ کیا خیال ہے؟ یہ ماحول آپ کے ارد گرد سارا کا سارا باقاعدہ طور پر موجود ہے یا نہیں ہے؟ کہ آج میں ان ساری چیزوں پر شرمساری محسوس کرتا ہوں۔ اور وہاں کیا کیفیت ہے؟ جیسے اسلام قبول کیا نا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ میری یہ خواہش تھی کہ جس طرح مسلمان دیگر پریشانی اور اس کا شکار ہے نا مصیبت کا، میں بھی ہو جاؤں، یعنی میں دیگر مسلمانوں کے برابر ہو جاؤں۔ تو میں اپنے رشتے کے ماموں کے گھر پر گیا،
وہاں جا کے دروازہ بجایا، دروازے میں کہ بجنے کا سن کر ماموں باہر نکلا، کیا مسئلہ؟ کہنے لگا تمہیں بتانے کے لیے آیا، اسلام قبول کیا۔ اس نے کہا ایسے نہ کرو، اس نے کہا میں نے کر لیا ہے۔ پھر کہا ایسے نہ کرو، کہتے میں نے کر لیا ہے۔ اس نے دروازہ بند کر لیا، کہتے میں نے سوچا کہ اس مکے میں سب سے بڑا دشمن اللہ کے نبی کا کون ہے؟ پھر میرے ذہن میں ابو جہل ہے۔ ابو جہل بھی رشتہ دار تھا عمر بن خطاب کا، اس کے پاس چلے گئے، اس کو بھی گھر سے باہر بلایا اور اس کو بھی بتایا میں خطاب کا بیٹا اسلام قبول کیا، میں خطاب کا بیٹا اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چین نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا۔ یہ چاہتے تھے سب کو پتا چلے۔ تو ایک شخص ہوتا تھا مکے میں جس کا نام جمیل بن معمر تھا، اس کے متعلق معروف تھا کہ اگر اس کو کوئی بات بتا دی جائے تو دنیا میں یوں پھیلا دیتا ہے، یہ پروپیگنڈا کرنے کا ماہر ہے بہت بڑا۔ گئے اور اس کے کان میں جا کر کہا، کان میں جا کر کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، تمہیں پتہ ہے؟ وہ فوری طور پر اٹھا، اپنی چادر اس نے سنبھالی، دوڑ لگائی، بیت اللہ میں پہنچا۔ وہاں پر بہت سارے مشرکین جمع تھے، ان کے بیچ اس نے کہا سنو سنو، ایک بریکنگ نیوز ہے۔ اور وہ بریکنگ نیوز کیا ہے؟ خطاب کا بیٹا وہ بے دین ہو گیا ہے، اس وہ گمراہ ہو گیا ہے۔ پیچھے سے آواز آتی ہے، میں گمراہ نہیں ہوا بلکہ راہ راست پر آ گیا ہوں۔ یعنی عمر بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے، چھپے نہیں ہیں، اس کے بعد جا کے بالکل ساتھ کھڑے ہوئے، کہتے میں گمراہ نہیں ہوا بلکہ میں راہ راست پر آ گیا ہوں۔ اس کے بعد وہی ہوا جو ہوتا ہے، لوگ ٹوٹ پڑے، لوگ ان کو مار رہے ہیں اور یہ ان کو مار رہے ہیں۔ وہاں پر میرا خیال ہے شاید عاص بن وائل نام تھا شاید، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی رشتے کا ماموں تھا، وہ کھڑا ہوا ہے ایک اونچی جگہ پر اور اس نے کہا کہ عمر بن خطاب اس سے دور ہو جاؤ، میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اللہ اکبر! جائیں دیکھیں اس کو، بعد میں کہتے مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں ہے، اپنی پناہ اپنے پاس رکھ۔ اور پھر بندہ اسلام قبول کرے، اپنے اسلام کو ظاہر کرے۔ آج ہم سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ یعنی یہ کہہ لیں کہ کہنے کے لیے رہ گئے کہ جی عمر فاروق تھے۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عمر کو فاروق کا لقب دینے والا کون تھا؟ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں دیا؟ کہہ لیں کہ جب تک عمر اسلام قبول نہیں کیا تھا عمر نے، اس سے پہلے صفا کے دامن میں ایک گھر تھا جس کو دار ارقم کہتے تھے، وہاں چھپ کر ہم جمع ہو کر اللہ کے دین کی فکر کرتے تھے۔ اور جب عمر آ گئے تو عمر نے آ کر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، ہم حق پر ہیں یا نہیں، زندہ رہے یا مردہ؟ یعنی کیا مطلب تھا اس بات کا کہ موت اور زندگی اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، زندہ رہے یا مردہ رہے یہ بتائیں، حق پر ہے یا نہیں۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ کیا فرمایا تھا کہ عمر ہم حق پر ہیں، زندہ ہو یا مردہ؟ عمر کہنے لگے کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھپائیں گے کیوں؟ آج اللہ کی قسم مسلمان حق پر ہے، بتائے دین ظاہر کر رہا ہے یا چھپا رہا ہے؟ اپنی بات کروں، میں اپنی ذات کی بات کروں کہ آج میرا دین ظاہر ہے یا چھپا ہوا ہے؟ آج اپنے دین پر میں فخر کرتا ہوں یا اپنے دین پر شرمسار ہوں؟ آج میرا چہرہ مورا، میرا لباس، میرا گھر بار، میرا کاروبار، میری رشتہ داری، میری ہر چیز، اس میں میرا دین آیا ہے یا کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا؟ عمر کہتے اللہ کے نبی چھپایا کیوں جائے، اور اس کے بعد کہتے اللہ کے نبی پھر چھپنا نہیں ہے، نکلنا ہے۔ اور اس کے بعد خود بیان کرتے کہ دو صفیں بنی، ایک صف کے آگے عمر بن خطاب اور دوسری صف کے آگے حمزہ بن عبد المطلب۔ اور اس طرح کر کے جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، اللہ کی قسم کفر کے دلوں پر اللہ نے روب ڈال دیا، روب ڈال دیا۔ ایک صحابی ہے، اللہ اکبر، میرا خال شہیب بن سنان اس طرح نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے چھپ چھپا کے سارے کام کرتے تھے، جب عمر نے یہ کام کر لیا، یعنی کھلے عام ببانگے دوہل اللہ کے دین کا کام کرنا شروع کیا، تو ہم بھی آج جا کر بیت اللہ میں حلقے بنا کر بیٹھنے لگے، ہم نے بھی بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی نے ہمت کی تو یہ ہو گیا، 2 ارب مسلمان اللہ کے دین پر ہمت کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہے نا سوال؟ بتائیں، ہے نا سوال؟
آج واللہ سب سے بڑھ کر جس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے نا، وہ اپنی ذات ہے، اور کسی کی نہیں، اور کسی کی نہیں۔ مجھے تو آدھا گھنٹہ دینا بھی مشکل لگ رہا ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ دینا بھی نا۔ یہ قصے کہانیاں سننا بہت آسان ہے، قصے کہانیاں سننا بہت آسان ہے کہ ابو ہریرہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کی چوکھٹ سے لگ کر بیٹھے ہوتے تھے، اٹھتے ہی نہیں تھے، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے۔ ہم سنتے ہیں نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے بےتاب ہو کر زمین پر گرتے تھے، 3 دن کھانے کو نہیں ملتا تھا، اسی وجہ سے وہ گر جاتے تھے، یعنی نقاہت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ زمین پر گر جاتے تھے۔ اور اس بھوک کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کوئی کام کاروبار، نوجوان آدمی تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن کس بات کا تھا کہ اللہ کے نبی کی کوئی ادا مجھ سے جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ چھپی ہوئی نہ رہ جائے۔ آج بتائیں اس امت کو سب سے زیادہ دین جس بندے نے منتقل کیا اس کا کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ۔ اس کی بھوک آپ پر احسان ثابت ہوئی ہے یا نہیں ہے جی؟ بتائیں، اس کی بھوک آپ پر احسان ثابت ہوئی ہے یا نہیں؟ مسلمان ہے واللہ، جہاں بھی بیٹھتے نا پیٹ کی بات کرتا ہے، جہاں بھی ہم چلے جائیں تو لوگ کہتے پہلے معیشت پر بات کرتے ہیں، معیشت پر محمد علیہ السلام کو بات کرتا ہے، وہ آپ اس طرح سے نہیں دیکھیں گے، آپ تو ہمیشہ بات کریں گے دین کی، ایمان کی، اسلام کی اور قرآن کی۔ اور جب دین و ایمان و اسلام و قرآن ہو تو معیشتیں مضبوط ہو جایا کرتی ہیں، پھر معیشتیں مضبوط ہو جایا کرتی ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی 2 طرح کی صورتحال بیان کرتے ہیں، 2 طرح کی۔ ایک وہ بیان کرتے ہیں کہ میری کیفیت کیا تھی، میری کیفیت کیا تھی، کہتے ہیں میرا خواب ہوتا تھا کہ میرے پاس 100 اونٹ ہو، ٹھیک ہے، اور ان سے میں اپنی معیشت جو ہے وہ کیا کروں، مضبوط کروں، آرام والی زندگی گزاروں، ٹھیک ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میرا باپ روزانہ مجھے اونٹ جو ہے وہ چرانے کے لیے بھیجتا تھا، انتہائی میرا باپ جو ہے وہ سخت تھا، غصے کا حامل بہت زیادہ، روزانہ میں جاتا تھا، روزانہ کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی تھی، اپنے باپ سے ڈانٹ کھاتا تھا، پٹتا تھا۔ کہتے میری یہ کیفیت یہ تھی، آج اللہ کے دین نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ پوری دنیا میں عمر کے حکم کا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ عزتیں کہاں سے ملی؟ کہاں سے ملی؟ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے یہاں پر۔ پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے؟ بیرونی سرمایہ کاری ہونی چاہیے یہاں پر۔ یہ سب اللہ کے فضل کے ساتھ ہوتا ہے، یاد رکھیں، ورنہ جہاں پر بیرونی سرمایہ کاری ہوئی ہے، میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں دنیا کی بڑی بڑی جو معیشتیں ان کا نام بتائیں۔ امریکہ ہے 1 نمبر پر، 1 نمبر پر کون ہے؟ یاد رکھیے گا 3 بتانے لگا ہوں۔ 1 نمبر پہ کون ہے؟ امریکہ۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ چائنا۔ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ جاپان۔ کون ہے؟ بتائے کون ہے؟ تینوں کرائسس میں، اور جو کرائسس میں بتا رہا ہوں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی 2-3 دن پہلے کی خبر ہے کہ چائنا کی گورنمنٹ جو ہے، میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ اس میں چائنا اپنی عورتوں کو بچے پیدا کرنے پہ راضی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت ہوشیار ہے انسان، بہت زیادہ عقل اور فہم رکھنے والا انسان، یہ بہت زیادہ ناپ تول کر کے پلاننگ کر کے چلنے والے ملک ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے لمحوں میں آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز پتہ لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک صاحب کو میں نے فون کیا، تو جب میں نے فون کیا تو فون پر انہوں نے مجھے کسی حوالے سے بات کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے وہ فون اپنی لائن جب یعنی ان سے بات ختم کی اور فون ایسے اٹھا کر اپنا فیس بک اکاؤنٹ کھولا، اللہ کی قسم جس چیز کے متعلق وہ مجھ سے بات کر رہے تھے سب سے پہلی پوسٹ اس کے متعلق تھی، یعنی فیس بک نے ڈیٹیکٹ کیا، اس کو پتا چلا کہ میرا یا وہ جو مجھ سے بات کر رہا تھا اس کا انٹرسٹ اس چیز میں، سب سے پہلے اس نے مجھے وہ دکھا دیا، یہاں پہنچا ہوا انسان، ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں ایک بھائی نے مجھے ایک واقعہ سنایا، وہ کہنے لگا کہ کسی نے کسی کو کہا کہ تمہارا یوٹیوب کا جو اکاؤنٹ ہے نا اس پر بڑی گندی گندی جو ہے وہ آتی ہے ایڈورٹائزمنٹ، تو خیال کرو
تو وہ جو بندہ تھا نا جس کو کہا گیا، اس نے کہا میں نے، تم خیال کرو۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یوٹیوب کسی کو بھی سارے لوگوں کو ایک جیسے ایڈ نہیں دکھاتا، بلکہ جو دیکھنے والا ہے اس کے انٹرسٹ کے مطابق دکھاتا ہے۔ اپنی سرچ ہسٹری دیکھو، اس کے اندر نہ جانے کیا کچھ ہوگا، اس کے مطابق یوٹیوب تمہیں دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد وہ وضاحتیں کرنے لگا، بیٹا کر لیتا ہے پھر بھلا ہو جاتا ہے یہ۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں انسان پہنچا ہوا ہے، اللہ کی قسم پھر یہ تباہی اور بربادی رک کیوں نہیں پا رہی؟ یہ جو دنیا میں گلوبلائزیشن ہوئی ہے، دنیا میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے، بڑی انڈسٹری لگی ہے، ہم کہتے ہیں اوزون کی تہ میں۔ آج اللہ کی قسم میں حیران ہو رہا تھا، یورپ میں کا ملک اٹلی کہتے ہیں 48 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچے گا وہاں پر۔ گرمی ہے نا ہمارے پاس، ہم تو گرمیوں کے عادی ہیں، یہ بدبخت گرمیوں کے عادی نہیں ہیں، یہ گرمیوں کے عادی نہیں ہے، بل بلا رہے ہیں۔ وہ ممالک جو سردیوں سے پریشان ہوتے تھے آج ان میں گرمیوں کی شدت ہے۔ یہ سب انسان کا کیا دھرا اپنے ہاتھ کا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ چائنا کہہ رہا ہے بچے پیدا کرو، ہاں جی امریکہ میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو برتھ ریٹ کرائسس دکھائی دے گا۔ جاپان اس وقت تباہی کے بالکل دہانے پر کھڑا ہوا ہے، ساری عمارتیں کھڑی ہیں ان کی، جتنی بھی وہ ٹیکنالوجی میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، اور میں کہتا ہوں وہ ٹیکنالوجی ساری کی ساری اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم آج کیفیت یہ ہے کہ ورک فورس ان کی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ان کو فیکٹریوں کو چلانے والا جو جوان نوجوان چاہیے ہوتا ہے وہ میسر نہیں آ رہا۔ بڑے بڑے انعامات کا اعلان کر رہے ہیں لیکن قوم بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آبادی بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ شرنک ہو رہی ہے۔ یونان کے متعلق میں پڑھ رہا تھا کہ اگلے 30-40 سالوں میں یونان کی آبادی آدھی ہو جائے گی۔ کتنی ہو جائے گی؟ اب یہ تو خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے، 12 کروڑ ہو جائے، وسائل وہی رہیں گے، خرچ کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ یہ خوشی کی بات ہے، خوشی کی بات نہیں ہے۔ یعنی ایک تو آدھی ہوگی، اور جو آدھی ہوگی ان میں اکثریت کس کی ہوگی؟ بوڑھوں کی۔ یعنی یہ جو سمجھ لیں کہ جو یہ کمی واقع ہوگی یہ بچوں اور نوجوانوں کی ہوگی۔ ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں دنیا پر غالب افریقی اقوام ہوں گی۔ حیران نہیں ہوتے آپ؟ وہاں پر تو بھوک ہے، وہاں پر تو قحط ہے، وہاں پر تو افلاس ہے، لیکن وہاں اگر آپ پڑھیں گے تو ان کی اوسط عمر 14-15 سال ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نوجوانوں کی قوم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور یہ جو دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں بدبخت، ان کی آبادی کم ہو رہی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا نظام اصل میں چلانے والا کون ہے؟ بتائے کون ہے؟ ایمانداری سے بتائے کون ہے؟ دل کی گہرائی سے بتائے کون ہے؟ نہیں ایسے نہیں جس کو واقعی سمجھتے ہو اس کا نام بتائیں۔ نہیں یقین کریں ابھی آپ یہاں سے اٹھیں گے نا، اٹھ کر جب آپس میں بیٹھیں گے بات کریں گے تو آپ کہیں گے بھائی دنیا میں تو وہ ہوتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ آپ یہاں سے اٹھیں گے، بحث کریں گے، سیاسی بحث کریں گے، کہیں گے پاکستان میں وہ ہوتا ہے جو امریکہ میں چاہتا ہے، اور میں کہتا ہوں امریکہ میں وہ نہیں ہوتا جو امریکہ چاہتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ میں قرآن جو ہے قرآن اس کو دنیا کے سامنے باعزت بنانا چاہتا ہوں، قرآن اپنی تعلیم کے ساتھ، اپنی تاثیر کے ساتھ باعزت ہوتا ہے یا کسی اور حیثیت میں؟ وہ تعلیم اور تاثیر اگر مجھے یہ منوانے میں ناکام ہو جائے کہ دنیا کا مالک اللہ ہے، دنیا کا خالق اللہ، یہ جو محمد علیہ السلام کے ساتھ لمبے لمبے عرصے بھوک کاٹنے والے لوگ تھے، لیکن اللہ کی قسم ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں تھے۔ وہ مشکل ترین حالات میں محمد علیہ السلام کے قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے کبھی ان حالات کا سامنا نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق کہے حالات بڑے سخت تھے،
تنگ تھے، تمہارے جو ہے دل اچھل کر حلق میں آ گئے تھے، تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی، تم انتہائی مشکل حالات کا شکار تھے، تم طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اس وقت ہم نے تمہارے لیے مدد بھیجی تھی۔ اور مدد کیوں بھیجی تھی؟ ان تمام تر حالات کی سختیوں کے باوجود کھڑے کہاں تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بتائیں کہاں کھڑے تھے؟ محمد علیہ السلام کے ساتھ۔ لگ رہا تھا کہ حالات انتہائی ہم تو دوڑتے ہیں، آج ہم رو رہے ہیں نا، 8 لاکھ نوجوان چلا گیا، میں کہتے ہیں مفرور ہیں، میری ماں بیمار ہو، میرا باپ بیمار ہو، اور میں ان کی بیماری میں گھر میں چھوڑ کر جو ہے اپنا مستقبل بنانے کے لیے نکل جاؤں، دنیا مجھے اچھا آدمی کہے گی؟ یہ جو خود غرضی جس کو روایت دیا جا رہا ہے، قرآن کہاں سکھا رہا ہے؟ وہ بھائی بات سمجھیں، یقین کریں یہ اپ اینڈ ڈاؤنس جو ہے نا، یہ دنیا میں جو قومیں ہوتی ہیں ان کی زندگیوں میں آتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو الٹتے پلٹتے، کبھی کس طرح کا ٹائم، کبھی کس طرح کا ٹائم، اور آزمائش اسی میں ہوتی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے، اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جانا جائے، جانچا جائے، امتحان لیا جائے ایمان والا کون کون ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں سب سے بڑھ کر ضرورت کس بات کی ہے؟ دنیا بھر کے بحث مباحثے کرنے کے بجائے، عالمی حالات پر گفتگو کرنے کے بجائے، میں جاتا ہوں نا کہیں تو لوگ کہتے ہیں موجودہ صورتحال پہ بات کریں، یہ جو کرنٹ افیئرز ہیں نا ان پر بات کریں۔ سب سے بڑا کرنٹ افیئر تو خود ہے، اور سب سے زیادہ کہ تیرے وجود کو اس کرنٹ کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم، جو کرنٹ محمد علیہ السلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں موجود۔ ہماری والی سہولیات نہیں تھی ان کے پاس، ہماری والی آسائشات نہیں تھی ان کے پاس، ہماری طرح مال و متاع موجود نہیں تھا ان کے پاس، ہماری طرح کے ہتھیار موجود نہیں تھے ان کے پاس۔ بے کسی لاچاری اور مجبوری اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے کہ ایٹم بم ہمارے پاس ہو اور چاکری کرے پوری دنیا کی ہم۔ یہ کس وقت ہوتا ہے کہ جب بے وفائیاں کی جاتی ہے؟ کس سے بھلا بتائیں؟ کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ سبق یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ہر بندہ انفرادی طور پر، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، میں اپنی شخصیت کا جائزہ لوں، آپ اپنی شخصیت کا جائزہ لیں۔ سارے دن میں کتنا کچھ کام اللہ کے دین کے لیے کرتا ہوں، یہ دیکھوں، آپ بھی یہ دیکھیں۔ میرے اندر اللہ کے دین پر قربانی کا جذبہ کس حد تک موجود ہے، آپ میں کس حد تک موجود ہے، آپ دیکھیں۔ اور جب میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرے لیے دنیا میں بے شمار چیزیں بدل جائیں گی، تبدیل ہو جائیں گی، حالات